بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف آیات بینات روشن نشانیاں نازل کی، اتاری، ای واضحات یعنی واضح نشانیاں آپ کی طرف بھیجی۔ رد لقول ابن سوریہ، یہ ابن سوریہ کا قول کا رد ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا تھا، ما جئتنا بشیء، آپ ہمارے پاس کچھ بھی لے کر نہیں آئے ہیں۔ پیچھے کہا نا اس نے کہ آپ ہمارے پاس کچھ بھی لے کر نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی ایک کتاب ہے۔ تو اس کا جو ہے رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن نشانیاں بھیجیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان نشانیوں کا، ان آیات کا کوئی انکار نہیں کرے گا مگر فاسق ہی، یعنی فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ای کفروا بہا، یعنی ان آیات کو وہی انکار کرنے والے ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون۔ او کلما عاہدوا، کیا جب عاہدو، ان لوگوں نے عہد کیا اللہ سے، عہدن یہ مفعول مطلق ہے، کیا جب انہوں نے کوئی اللہ سے عہد کیا، کس بات پر؟ علی الایمان بالنبی ان خرجا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، اس بات کا عہد کیا ان لوگوں نے اللہ سے۔ یا دوسری بات یہ ہے، اچھا، نبذہ فریق منہم، لیکن انہوں نے اس عہد کو، فریق منہم، ان میں سے گروہ نے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ان میں ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں۔ سمجھے؟ اب یہاں پر جو ہے یہ جو یہودیوں کے بارے میں بات ہی ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہودی نے جو بار بار عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے عہد شکنی کر دی، عہد توڑ دیا۔ اور یہ جو بل آیا ہے بعد میں انتقال کے لیے آیا ہے، یعنی بتانے کے لیے یہی آیا ہے کہ ایک گروہ نے تو اس میں سے جو ہے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا، لیکن بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ان میں سے ایمان لے کر آئے ہی نہیں۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے، بل انتقال کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی اور ٹاپک پہ بات چل رہی تھی اور اب کسی اور ٹاپک پر بات چلنے لگی۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں ایک چیز کو، تو یہاں تک تو ہو گیا علی الایمان بالنبی ان خرجا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئیں گے، اس کا انہوں نے عہد کیا، یا تو اللہ سے عہد کیا، اب ان نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا۔ بین السطور میں دیکھیں لکھا ہے عطف علی لفظ الجلالتی، یہ جو نبی جو لکھا ہے، اب ان نبی کا جو عطف ہو رہا ہے یہ لفظ جلالت پر ہو رہا ہے، یعنی او کلما عاہدوا اللہ، یا اللہ سے عہد نہ کیا، اب النبی، یا نبی سے عہد کیا۔ صحیح ہے؟ اللہ یعابنوا علیہ مشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، ان کا تعاون نہیں کریں گے، اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عہد کیا تھا۔ نبذہ ای طرحہ، یعنی لیکن اس عہد کو انہوں نے ایک طرف پھینک دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، بے نقدہ ہی، توڑ کر کے۔ یہ جو نبذہ فریق منہم ہے جواب کلما، یہ کیا ہے؟ کلما کا جواب ہے۔ وَهُوَ محل الاستفہام الانکاری، اور یہ استفہام انکاری کے محل میں ہے، یعنی انبذہ فریق منہم، کیا ان میں سے ایک گروہ نے جو ہے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا؟ استفہام انکاری، یعنی ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھے؟ بل للانتقال اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس رسول کوئی رسول آئے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں لما معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین، تو ان لوگوں نے جن کو اللہ عز و جل نے تورات دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی شروع کر دی، عہد توڑ دیا، مطلب وہی ہے مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقم، نبذ فریقم کا ترجمہ بعد لگائیں گے، ان میں سے نبذ کا، ان میں سے ایک گروہ ہے، الذین اوتوا الکتاب، جس کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اور وہ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، تورات، یعنی اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، جن کو تورات دی گئی، یعنی یہودیوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روگردانی کرنا شروع کر دی، یعنی عہد شکنی کرنا شروع کر دی، وراء ظہورہم، اور انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ یہاں پر نبذ کا ترجمہ نا آپ جیسے اوپر بتایا تھا، ایک طرف پھینک دیا عہد توڑ کر کے، اس کا یہاں پر آپ ترجمہ کریں کہ اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی پیچھے پھینک دیا۔ تو اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کرنے کا ہمارا نہیں ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا نبذ فریق من الذین، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات دی گئی، وراء ظہورہم، انہوں نے اس تورات کو پس پشت ڈال دیا، سمجھے؟ تو اب اس کا یہ ہوگا نبذ وراء ظہورہم، یہاں سے دیکھنا، بس یہ ورڈ دیکھنا، نبذ وراء ظہورہم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا، یعنی کیا مطلب ڈال دیا؟ ای لم یعملوا بما فیہا، یعنی جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل انہوں نے نہیں کیا، من الایمان بالرسول، اب اس میں کیا تھا کہ آپ رسول پر ایمان لے کر آئیں گے، من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کانہم لا یعلمون، اور وہ ایسا اپنے آپ کو کرنے لگے جیسا کہ اس چیز کو وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، ما فیہا، جو اس کتاب میں ہے اس کو جانتے نہیں ہیں، ایسے نظر انداز کرنے لگے، من انہ، اب وہ کیا ہے؟ یعنی نبی حق ہیں، یہ بات ان کو معلوم تھی، لیکن یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی اس سے کیا ہو رہے تھے؟ نا انجان ہو رہے تھے، وَأَنَّهَا کتاب اللہ، اور یہ کہ یہ تورات جو ہی اللہ کی کتاب ہے، اس سے بھی کیا ہو رہے تھے؟ وہ نا انجان ہو رہے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو شیاطین، جس کو شیاطین کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، اس چیز کو انہوں نے پیروی کرنا شروع کر دی۔ کب؟ علی ملک سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے ایک تو یہ کیا کہ اس عہد کو توڑ دیا، اس پہ عطف ہے نا، بیچ میں بتا بھی رہے ہیں تفسیر میں کہ یہ نبذ پر عطف کیا گیا ہے، پہلے تو انہوں نے اس کو عہد کو توڑ دیا، اور دوسری چیز کیا کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یعنی اس چیز کی پیروی کی جس کو شیطان کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، جس کو شیطان پڑھتے تھے اس کی پیروی کرنے لگے ملکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اب یہاں پر ہی بتایا کہ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اصل میں یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیمان علیہ السلام کو انبیاء میں ذکر کرتے تھے تو یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک جادوگر تھے جو کہ اپنے جادو سے حکومت کی انہوں نے پوری کی پوری، تو اب آپ ان کو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو نبی میں سے شمار کرتے ہیں، تو یہ تو مطلب غلط کر رہے ہیں، جادوگر کو ایک نبی میں سے شمار کر رہے ہیں، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ کب سے برسوں سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ ایک جادوگر تھے۔
تو اس چیز کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما کفر سلیمان، سمجھ رہے آپ؟ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وما انزل، اور جو اتارا گیا ملکین دو فرشتوں پر مقام بابل میں، اور وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں، ان پر جو بھی نازل کیا گیا اس کو سکھاتے تھے۔ شیطان دو چیز سکھاتے تھے، ایک تو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، اور جو چیز دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی ہاروت اور ماروت پر مقام بابل میں، اس کو سکھاتے تھے۔ ابھی ہاروت اور ماروت کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر ہے۔ تو دو فرشتے تھے، ان کو آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا، یعنی ان کے پاس جو ہے نا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا عطا کیا تھا کہ اگر یہ لوگوں کو سکھائیں گے کچھ بھی تو اس سے کیا ہوگا، عورت اور مرد کے درمیان جدائی ہو جائے گی، یعنی پورا کا پورا پریوار تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ اب وہ اس لیے سکھایا تھا کیونکہ لوگوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ تم میری فرمانبرداری کرتے ہو یا ان فرشتوں سے سیکھ کر کے تم ان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا چاہ رہے ہو۔ تو جب بھی کسی کو کچھ سکھاتے تھے تو پہلے کہتے تھے دیکھیے ہم نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر نازل کیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور دنیا میں مطلب آخرت میں آپ نقصان اٹھائیں گے اور دنیا میں آپ کو کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ملے گا۔ بس آپ کیا کریں گے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا کریں گے اور اس سے کوئی چیز آپ کو آگے نہیں ملے گی۔ لیکن لوگ اس کو بھی چاہتے تھے کہ سیکھیں اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرائیں، تو اس لیے وہ لوگ نہ سیکھنے کے لیے منتظر ہو جاتے۔ حالانکہ پہلے بطور نصیحت بتا دیتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کی تباہ و بربادی آخرت میں ضرور ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ کیوں کیا گیا تھا؟ بس اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اللہ عز و جل ان اپنے بندوں کو آزمائے، ان یہودیوں کے آزمائے کہ یہودی اب ایمان میں کمزور تو نہیں ہے، حالانکہ کمزور ہی نکلے، سمجھے؟ تو جو بھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے مطلب جو بھی جادو سیکھا تھا وہ سکھایا لوگوں کو ان شیطانوں نے، اور جو بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا تھا ان شیطانوں نے وہ سکھائے تھے، ٹھیک ہے؟ فرما رہے وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر اس کو انہوں نے سکھایا۔ مقام بابل میں یہ فرشتے رہتے تھے، ہاروت ماروت، وہاں پر سکھایا۔ وما یعلمان من احد، اور یہ فرشتے جو دونوں تھے بتا رہے ہیں یہ کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ فلا تکفر، تو اے لوگوں تم جو نا کفر مت کرو، یہ سیکھ کر کے کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، تو لوگ ان سے سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، فیتعلمون وہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ، تو اس کے ذریعے، یعنی جو وہ سکھاتے تھے اس چیز کے ذریعے وہ بین المرء و زوجہ، عورت اور مرد کے درمیان کیا کر دیتے تھے، مرد اور عورت کے درمیان جدائیگی ڈال دیتا تھا، میاں اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیتا تھا۔ وما ہم بغارین بہ، لیکن وہ جادوگر اس کے ذریعے کوئی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، من احدن، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کیونکہ اللہ نے عطا کیا تھا نا، ویسے تو کوئی بھی چیز بغیر اللہ کی نہیں ہو سکتی نا، لیکن یہاں پر جو بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کرشمہ ہو رہا ہے، ہمارا خود کا، ہم جو کر رہے ہیں وہ خود سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، یعنی بے ارادت ہی اس کے ارادے سے ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور جو وہ سیکھتے تھے اس سے وہ نقصان پاتے تھے، کہاں پر؟ فی الآخرتی، آخرت میں۔ اس کا مستقبل والا ترجمہ لگاؤ پھر، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور جو وہ سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ نقصان اٹھائیں گے فی الآخرتی، آخرت میں، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی بھی وہ چیز فائدہ نہیں دے گی، یعنی وہ جادو جو ہے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا دنیا میں، سمجھے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے جان لیا اس شخص کے لیے، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس شخص کو جان لیا جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کا جو ہے نا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کو یہی بات معلوم تھی کہ جو بھی اس چیز کو سیکھے گا
اس کو آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. یہ بھی بات معلوم تھی. وَلَبِئْسَ جب معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ تو کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں, جس کے ذریعے وہ اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے اس بات کو. اب ایک ایک چیز کو دیکھیں. وَاتَّبَعُوا یہاں پر بتایا وَاتَّبَعُوا یہ عطف علی نبذا, یہ نبذا پر جو ہے نبذا کا جو فاعل ہے اس پر عطف ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر وَاتَّبَعُوا سے وہ گروہ میں مراد ہے. صحیح ہے. ما تتلو شیاطین جس کو شیطان تلاوت کرتے تھے. اب ما تتلو جو ہے یہ مضارع کا صیغہ لے کر آئے تھے ما تتلو, تو بتایا ای تلت یعنی ماضی کا استعمال کر کے بتایا ماضی میں انہوں نے تلاوت کی تھی, ماضی میں انہوں نے اس کو پڑھا تھا. الشیاطین علی عہد ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں. اب وہ کیا سیکھتے تھے, کیا تلاوت کرتے تھے؟ من السحر یعنی جادو. وکانت دفنت ہو تحت کرسی کی ہی. یہ کانت دفنت یہ واحد مؤنث کا صیغہ لے کر آئے ہیں, شیاطین کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, ضمیر کیونکہ وہ وکانت دفنت ہو اور اس کو انہوں نے دفن کیا تھا تحت کرسی کی ہی سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے. لما نزع ملکہ جب سلیمان علیہ السلام کا ملک یا حکومت ختم ہوئی, نزع اکھاڑ لی گئی یعنی ختم ہوئی. او کانت تسترق سمع یا جب مطلب اس کو کب انہوں نے ان کی اپنی کرسی کے نیچے جو ہے نا ان کی کرسی کے نیچے رکھ دیا تھا جب سلیمان علیہ السلام کی جو ہے حکومت ختم ہوئی. او کانت تسترق السمع تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے جو وہ سنتے تھے. وتزم الیہ اکاذیب اور اس کی طرف انہوں نے کیا کیا, اکاذیب یعنی جھوٹ کو ملانا شروع کر دیا, یعنی جھوٹی باتیں کچھ ملا دیتے تھے, کچھ تو سچی ہوتی تھی اور کچھ جھوٹی من گھڑت باتیں ملا دیتے تھے. وتلقیہ الی الکہنہ اور یہ کاہن جو لوگ ہوتے تھے ان کی طرف جا کے بتا دیتے تھے شیطان کہ یہ ہونے والا ہے, یاد رکھنا ہے ایسے کر کے. فیدونہ تو وہ کیا کرتے اس کو تدبین یعنی تھوڑا مدون کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے. اب اس میں کچھ باتیں سچی ہوتی کچھ باتیں جھوٹی ہوتی. اب اگر سچی ایک بات بھی نکل آئی تو آدمی کیا کرتا ہے, اس کا پیروکار ہو جاتا ہے, تو وہ لوگ اس کے پیروکار ہو جاتے تھے کاہنوں کے. وفشا وذالک اور اس کو جا کے بتا دیتے. وشاع ان الجن تعلم الغیب یہ بات مشہور ہو گئی الجن کے جن جو ہے تعلم الغیب کیا جانتے ہیں, غیب جانتے ہیں. فجمع سلیمان الکتب تو سلیمان علیہ السلام نے تمام کتب کو کیا کیا, جمع کیا. ودفنها اور اس کو کیا کر دیا, دفن کر دیا. فلما ماتا تو جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی, وصال ہو گیا. دلت الشیاطین علیہ الناس تو شیطانوں نے ان کتابوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, رہنمائی کرنا. دلہ مطلب رہنمائی کرنا شروع کر دی. فاستخرجوها تو لوگوں نے اس کو کیا کر دیا, نکال لیا. فوجدوا فیہا السحر تو انہوں نے اس میں کیا پایا, جادو پایا. فقالوا انما ملککم بہذا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام ملککم تمہاری بادشاہی بہذا اس کے ذریعے کرتے تھے, سمجھے. فتعلموه ورفضوا کتب انبیاءہم تو تم اس کو سیکھو اور جو انبیاء کی کتب ہیں تمہاری ان کو چھوڑ دو, سمجھے. رفض مطلب ہوتا ہے چھوڑنا, رافضی اس لیے بنا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. قال تعالی تبریۃ لسلیمان تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی براءت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا. براءت سمجھتے ہیں نا, پاکیزگی کو, پاکیزگی کہتے ہیں میں تجھ سے بری ہوں. وردن علی الیہودی فی قولہم اور یہودیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا فی قولہم ان کے اس قول میں انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء کہ دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس میں کرتے ہیں, فی الانبیاء انبیاء میں کرتے ہیں, سمجھے. وما کان الا ساحر حالانکہ وہ تو جادوگر تھے. وما کفر سلیمان تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ای لم یعمل السحر یعنی جادوگر نہیں تھے, وہ جادو پر عمل نہیں کیا. لأنہ کفر پڑھیں گے اس میں, یہ اس لیے کہ وہ کیا ہے, جادو تو کیا ہے, کفر ہے. لاکنہ کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. الشیاطین لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. یہ جو ہے یعلمون الناس السحر جو جملہ ہے حال من ضمیر کفروا, یہ کفروا کی ضمیر سے کیا ہے,
حال واقع ہے، یعنی شیطان کفر کرتے تھے اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سمجھے. وَيُعَلِّمُونَهُمْ، ایک تو جادو سکھاتے تھے، وَيُعَلِّمُونَهُمْ، اور ان کو وہ چیز سکھاتے تھے جو نازل کیا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ای الہمہم، یعنی ان کو جو ان کو الہام کیا گیا تھا. اب وہ الہام کیا گیا تھا من السحر، یعنی جادو. وقریہ بکسر اللام الکائنین، اچھا وقریہ بکسر اللام، اور اس کو لام کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ملکینی، سمجھے، ملکینی بھی پڑھا گیا ہے. الکائنین ببابلا، کائن مان کیا ہوتا ہے؟ رہنے والے ہیں، جو مقام بابل میں رہتے تھے. بلدن فی سواد العراق، یہ عراق میں ایک شہر ہے، عراق کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بابل. صحیح ہے. ہاروت ماروت، اب یہ بتا رہے ہیں بدل او عطف بیان لملکین، یہ ہاروت اور ماروت جو لفظ آیا ہے یہ کیا ہے؟ یا تو بدل ہے یا ملکین کا بیان کا عطف ہے. قال ابن عباس ہما ساحران کانا یعلمان السحر وقیل ملکان انزل لتعلیمہ ابتلاء من اللہ للناس. اب یہاں پر یہ اختلاف یہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے ہی تھے واقعی میں، یا جادوگر بھی تھے، یا جادوگر تھے. ٹھیک ہے. ویسے تو اصل جو ہے وہ آپ اگر صراط الجنان میں پڑھیں گے تو جو قول راجح کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابن عباس نے کہا وہ دونوں جادوگر تھے جو لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. وقیل ملکان، اور کہا گیا ہے وہ دونوں کیا تھے؟ فرشتے تھے. انزل لتعلیم ہی، جو اس جادو کی تعلیم کے لیے اترے تو تھے لیکن ابتلاء من اللہ، اللہ کی جانب سے بطور آزمائش تھے، یعنی جو سیکھے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا. وما یعلمان من احد، یہاں پر بتایا کہ من جو ہے نا زائدہ ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا وما یعلمان احدا، کسی کو بھی علم نہیں سکھاتے تھے، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے اس سے لہو نصحن، اس سے کیسے کہہ دیتے تھے؟ نصحن، بطور نصیحت کہہ دیتے تھے. انما نحن فتنہ، کہ ہم کیا ہیں؟ فتنہ ہیں. ای فتنہ مطلب ای بلیۃ من اللہ للناس، یعنی لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے نا. آپ نے دعا میں کرتے نا تمام آفات و بلیات سے محفوظ کرنا، تو بلیات جمع بلیہ، لیمتنحم بتعلیمہ، تاکہ ان کو اس کی تعلیم کے ذریعے کیا کیا جائے؟ ان کا امتحان لیا جائے، ان کو آزمایا جائے. فمن تعلمہ